میں نے کہا تھا نا کہ یہاں کوئی مداوا نہیں کرتا ہے، یہاں تو ہر کوئی حال پوچھتا ہے اور پوچھ کر ہنسی اڑاتا اور چلا جاتا ہے۔ دیکھو تم نے بھی میرا حال پوچھا، تم نے کوئی مدد نہیں کی ہے، تم نے تو کوئی مداوا نہیں کیا ہے، تم بھی پوچھ کر کے ایسے چلے گئے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں یہاں کوئی کسی کا مداوا نہیں کرتا، مکے میں تو ایسے لوگ ہیں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ حضرت بلال کے یوں تو بہت واقعے ہیں، آپ نے نبی سے کیسا عشق کیا، بے شمار عشق کی داستانیں حضرت بلال کی سنی جاتی ہیں، حضرت بلال کی پڑھی جاتی ہیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے پہلے آقا کریم سے ملاقات کیسے ہوئی، آپ اس کو سنیں۔ حضرت بلال خود بیان فرماتے ہیں کہ میں مکے میں تھا اور میں غلام تھا، اور غلاموں کا کام یہ ہوتا کہ غلام باہر نہیں جاتے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں تو حبش کا رہنے والا اور میں مکے میں کسی کو زیادہ جانتا نہیں تھا، کیونکہ میں تو غلام تھا، غلامی کرتا تھا، جو مالک کا حکم ہوتا میں اسی پر عمل کرتا۔ ہم غلام لوگ زیادہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے، کیونکہ ہم زیادہ گھومتے نہیں، ہم زیادہ ٹہلتے نہیں، ہم تو مزدور لوگ تھے، ہم تو غلام لوگ تھے، ہم تو ان کی غلامی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں میں ایک مرتبہ اپنے مالک کے پاس میں تھا اور سردی کا موسم تھا، میں سردی کے موسم میں اتنا سخت بخار میں تھا کہ میرا جسم کانپ رہا تھا، میرا جسم کپ کپا رہا تھا۔ مالک نے مجھے کئی کلو جو دیے اور کہا کہ ان کو پیسو، صبح کو یہ جو تیار چاہیے۔ اب مالک کا جو حکم ہوتا ہے غلام وہی کرتا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے مالک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں نے جو پیسنے شروع کر دیے۔ اب جیسے ہی میں جو پیس رہا تھا تو میرا جسم بالکل آگ کی طرح تپ رہا تھا، میرا جسم بخار کی وجہ سے کانپ رہا تھا، اتنا سخت بخار اور سردی کا موسم تھا۔ ایسے عالم میں مجھ سے رکا نہیں گیا، میں لحاف اوڑھ کر کے لیٹ گیا۔ جیسے ہی میں لیٹا، کیونکہ بخار بہت تھا، سردی کا موسم تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا تو میں لحاف اوڑھ کر کے لیٹ گیا۔ اب جیسے ہی مالک نے دیکھا کہ بلال غلام سو رہا ہے، وہ غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ آنے کے بعد اس نے مجھے ڈانٹا اور میرے اوپر سے لحاف کو کھینچا۔ کھینچنے کے بعد میں کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، میں نے تجھے کام دیا ہے، تو اپنے کام کو صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا ہے، یہ جو مجھے صبح کو تیار چاہیے اور تو آرام سے سو رہا ہے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں وہ اتنا ظالم تھا، اس نے میرے اوپر رحم نہیں کھایا، بلکہ سردی کے موسم میں پھر اوپر سے اتنا سخت بخار، اس نے مجھے باہر دروازے پر بٹھا دیا اور میرے جسم پر جو قمیض تھی اس نے اسے بھی اتروا دیا، کہا کہ تو سو رہا ہے، اب تیری سزا یہ ہے کہ سردی کے موسم میں باہر دروازے پر بیٹھ کر جو پیس، میرے جسم سے قمیض بھی اتار لی، میں ننگا جسم اور جو پیس رہا تھا، میں آہیں بھر رہا تھا، رات کی تاریکی سب سو رہے تھے، میں آہیں بھر رہا تھا، کوئی میری آہیں سننے والا نہیں، کوئی میری پکار سننے والا نہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں جب میں آہیں بھر رہا تھا، میری آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم تشریف لے کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں ابھی میری ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ میری ملاقات پہلی مرتبہ ہوئی ہے نبی کریم سے۔ نبی کریم جیسے ہی وہاں سے گزر کر کے گئے تو آقا کریم نے دیکھا کہ یہ کون ہے، اتنی رات میں، سردی کا موسم ہے، ننگا جسم ہے، باہر بیٹھ کر جو پیس رہا ہے اور یہ رو رہا ہے، اس کا جسم کانپ رہا ہے، یہ کون ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں نبی کریم میرے پاس میں آئے، کہا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں میں نے نبی کریم سے کہا جاؤ اپنا کام کرو،
یہاں کوئی کسی کا مداوا نہیں کرتا، یہاں کوئی کسی کا حال نہیں پوچھتا، اور حال پوچھ کر یہاں تو مذاق اڑاتے ہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، جاؤ تم اپنا کام کرو، تمہیں کیا مطلب میں کیا کر رہا ہوں، جاؤ اپنے کام سے کام رکھو۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے آقا کریم کو بہت کچھ کہہ دیا، میں نے سخت جملے بھی کہہ دیے، لیکن قربان جاؤں نبی کریم کی شان پر نبی کریم نے لوٹ کر مجھے کوئی جواب نہیں دیا، نبی کریم بالکل خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت بلال کی باتوں کو سن کر، ان کے سخت جملوں کو سن کر آقا کریم آگے بڑھ گئے، آقا کریم آگے چلنے لگے تو حضرت بلال کہتے ہیں میں نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ یہاں کوئی مداوا نہیں کرتا ہے، یہاں تو ہر کوئی حال پوچھتا ہے اور پوچھ کر ہنسی اڑاتا اور چلا جاتا ہے، دیکھو تم نے بھی میرا حال پوچھا، تم نے کوئی مدد نہیں کی ہے، تم نے تو کوئی مداوا نہیں کیا ہے، تم بھی پوچھ کر کے ایسے چلے گئے، اس لیے تو میں کہتا ہوں یہاں کوئی کسی کا مداوا نہیں کرتا، مکے میں تو ایسے لوگ ہیں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، اللہ اکبر۔ لیکن میرے آقا نے کوئی جواب نہیں دیا، نگاہ نیچے کو کر کے آقا کریم چلے گئے۔ حضرت بلال ہیں ننگا جسم بیٹھ کر جو پیس رہے ہیں، جسم کانپ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں آقا کریم اپنے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور اپنے ہاتھ میں کھجوریں لے کر کے آئے ہیں۔ بلال سے کہا تھا بلال تم نے کیا سمجھا کہ میں بھی اور لوگوں کی طرح ہوں، میں اور لوگوں کی طرح نہیں ہوں۔ بلال کہتے ہیں قربان جاؤں نبی کریم پر، نبی کریم ایسے عالم میں سخت موسم میں گرم دودھ کا پیالہ لائے اور لانے کے بعد کھجوریں مجھے دی ہیں، کہا بلال یہ دودھ پیو اور کھجوریں کھاؤ، تم آرام سے سو جاؤ۔ تو بلال نے کہا میں سو گیا تو یہ جو ہیں یہ میرے مالک نے مجھے دی ہیں، صبح کو تیار چاہیے، اگر تیار نہیں ہوئی تو مالک تو مجھے مارے گا، میرے اوپر سختی کرے گا، میں آپ کی بات مان کر سو جاؤں تو میری تو پھر صبح کو خیر نہیں ہے، کیا ہوگا میرا مجھے معلوم نہیں ہے۔ آقا کریم نے کہا کہ بلال اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم آرام سے سو جاؤ، تم آرام سے بستر پر سو، تم بخار میں بہت ہی زیادہ مبتلا ہو، تم آرام سے سو جاؤ، صبح تمہیں جو پیسے ہوئے مل جائیں گے۔ بلال نے کہا کون پیسے گا؟ تو آقا کریم نے کہا بلال پوری رات بیٹھ کر تمہارے حصے کے جو میں پیسوں گا وہ تم آرام کرو۔ تو بلال کہتے ہیں میں پوری رات سوتا رہا اور آقا کریم بیٹھ کر میرے حصے کے جو پیستے رہے، صبح کو سارے جو تیار کر کے آقا کریم نے میرے سامنے پیش کر دیے۔ اللہ اکبر۔ بلال کہتے ہیں میں قربان جاؤں اپنے نبی کی محبت پر، اپنے نبی کی شان پر، کسی نے میرا مداوا نہیں کیا لیکن نبی کریم نے میرا مداوا کیا ہے۔ تو بلال کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یار اتنا مہربان یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ پوچھا گیا، بلال کہتے ہیں میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ تو آقا کریم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوسرے دن بھی وہی معاملہ، میرے آقا نے انہیں دودھ اور کھجوریں کھلائی اور انہیں سلا دیا، ان کے حصے کا کام کیا۔ تیسرے دن بھی میرے آقا کریم نے وہی ان کے حصے کا کام کیا۔ تیسرا دن آیا تو بلال نے کہا کہ اے مداوا کرنے والے، اے محبت کرنے والے، بتاؤ تو صحیح کون ہو تم؟ تو بلال سے میرے آقا نے کہا بلال مجھے نہیں پہچانتے ہو؟ ارے میں ہی تو محمد رسول اللہ ہوں، میں ہی تو آمنہ کا لال ہوں۔ تو بلال نے کہا کہ واقعی میں سمجھ گیا، لوگ تو آپ کی برائی کرتے ہیں، لوگ تو آپ کو برا بلا کہتے ہیں، لوگ تو آپ کو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو دیکھ کر کے پہچان لیا۔ ارے جب کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا اور ایسے عالم میں مدد کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا ہے، واقعی میں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، واقعی میں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور حضرت بلال کہتے ہیں اسی وقت میں نے سچے دل سے کلمہ پڑھ کر آقا کریم کے دامن کو تھام لیا۔ تو بلال کہتے ہیں یہ میری پہلی ملاقات تھی،
جو آقا کریم سے ہوئی، اسی دن سے میں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر میرے دل میں آقا کی محبت پیدا ہو گئی۔ اب صبح شام آتے جاتے آقا کا دیدار ہوتا، آقا کریم آتے ملاقات کرتے، آقا کریم آتے مجھ سے ملتے۔ لیکن ابھی بلال کہتے ہیں ابھی میں آزاد نہیں ہوا تھا، ابھی میں غلام ہی تھا، میں نے غلامی کی ہے میرے پیارے مسلمانوں۔ لیکن حضرت بلال کہتے ہیں اس طریقے سے میری ملاقات آقا کریم سے ہوئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یار اپنا کردار دکھا کر دین پھیلایا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے دین پھیلایا ہے تو لوگوں پر ظلم کر کے پھیلایا ہے، لوگوں کو ستا کے پھیلایا ہے۔ نہیں، آقا کریم کے اخلاق کو دیکھ کر، آقا کریم کے کردار کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ آقا کریم کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ آقا کے دامن کو پکڑ لیا کرتے تھے اور یہ سوچتے تھے یار جب دین کا لانے والا محمد رسول اللہ ایسا ہے تو پھر اس دین کو عطا کرنے والا پروردگار کیسا ہوگا۔